انسان بھول جاتا. جب رات ہوتی، رات 10 بج جاتا تو سارے لوگ سو جاتے، کوئی کام نہیں. اب جب سو جاتے انہوں تو اب اللہ کو بھول گئے. اب انسان سو جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اب اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. تو اب اللہ کیا فرماتا، اگر میرا کوئی بندہ آدھی رات میں اٹھ کر وہ مجھے یاد کرے اور رو رو کر کے مجھے منائے، تو ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے، جب اس کی آنکھ آنسو سے بھیگ جائے، یہ جو آنکھ میں بال ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وہ بال کا جڑ اگر میری یاد میں روتے روتے وہ گناہوں کے لیے اپنی گناہوں کی توبہ کرے اور میری یاد میں روتے روتے آنکھ کی بال کی جڑوں کو بھگا دے، تو میں اس آنکھ کی بال کی جڑوں کو بھیگنے کی وجہ سے اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں گا. اب معلوم آپ کو جہنم کی آگ کیا ہوتی؟ نہیں معلوم. جب پوری دنیا سوتی اور آپ اس رات میں اٹھ کر رب کو یاد کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے آنسو کو ضائع نہیں ہونے دیتا. آقا کریم فرماتے، اے فرشتوں جاؤ، جب وہ انسان میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کی درود و سلام کو ضائع نہ ہونے دیا جائے. ایک روز بہت بڑے گنہگار شخص تھا، بہت گنہگار شخص تھا، جنہوں نے 99 انسان کو قتل کر چکا تھا. اب انہوں کیا کریں، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ایک شخص کو قتل کرنا بہت بڑا گنہگار ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رب کی بارگاہ میں جا کر توبہ کر لے تاکہ ہماری توبہ قبول ہو جائے رب کی بارگاہ میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا جب سارے مسلمان دنیا سے ختم ہو جائے، سارے مسلمان ختم ہو جائے. سارے لوگ ادھر سے ادھر بھاگتے، ادھر سے ادھر بھاگتے، کوئی قادر ولی شاہ کی بارگاہ میں جائیں گے، کوئی غوث کی بارگاہ میں جاتے، کوئی غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے، کوئی کسی اولیاء کی بارگاہ میں جاتے. تو اب جب کوئی انسان قیامت کے میدان میں پریشان ہو جائیں گے تو اب قادر ولی شاہ تو قیامت کے میدان میں موجود ہوں گے. آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو قادر ولی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں دیکھ رہے کہ میرے کتنے دیوانے ہیں، میرے مجلس میں بیٹھنے والے کتنے لوگ ہیں، رحمت کے فرشتے بھی یہاں بیٹھے ہیں. جب قیامت کے میدان میں ہم نفسی کے عالم ہوں گے تو ایک اور ساری وہاں صفیں ہوگی، نبیان کرام، انبیاء کرام کی صف ایک طرف ہوگی، اولیاء کرام کے صف ایک طرف ہوگی، تبع تابعین، صدیقین، صالحین کی صف، ہر لوگوں کے صف الگ الگ ہوں گے. تو جب قادر ولی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے حکم دیا جائے گا، اے میرے پیارے محبوب، اب جنت جہنم سارے تقسیم ہو جائیں گے، سارے لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ تم لوگ فلاں فلاں انبیاء کرام کی جماعت جنتی، اولیاء کرام کی جماعت جنتی، شہداء صالحین سب کی جماعت جنتی ہے، سارے لوگ جنتی ہیں. تو جب میرے قادر ولی شاہ کی بات آتی تو قادر ولی شاہ سے کہا جاتا ہے قادر ولی شاہ تم جنت میں چلے جاؤ، اب تیرا جنت کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے. تو آج ہم جو قادر ولی شاہ کو یاد کر لیتے ہیں تو قادر ولی کو یاد کرنا ہمارے لیے ضائع نہیں ہوتا. جب قادر ولی کو حکم دیا جائے گا قادر ولی تم جنت میں چلے جاؤ تو
قادر ولی کیا عرضے کرتے رب تعالیٰ سے آپ کو معلوم نہیں معلوم. اب قادر ولی شاہ رب تعالیٰ سے دعا کرتے اے رب قدیر اے رب ذوالجلال میں اس وقت تک تیری جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے سارے چاہنے والے کو تو جنت میں ڈال نہ دے. ہم قادر ولی کا غصے میں بیٹھے نا تو قادر ولی قیامت کے دن میرا باپ آپ کا باپ آپ کو نہیں پہچانے گا. قیامت کے دن سارے لوگ بھاگتے رہیں گے. ایک ثواب کے لیے بیٹا ماں کے پاس جاتا ہوا نظر آئے گا, امی جان ایک ثواب دے دے جس کی وجہ سے میں جنت جاؤں. اے ابا جان مجھے ایک ثواب دے دے, ایک ثواب کا طرف ہے میں جس کی وجہ سے جنت چلا جاؤں. آپ کا باپ آپ سے دور بھاگے گا, آپ کی اولاد آپ سے دور بھاگتی ہوئی نظر آتی, آپ کے گھر والے سارے لوگ دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن اس نفسی کے عالم میں ہمارے قادر ولی شاہ ہمارے سامنے آئیں گے. بولو زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہمارے قادر ولی شاہ آتے اور رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب جنت میں جاؤ, تیرے لیے دروازہ جنت کا کھلا ہوا ہے, تو قادر ولی شاہ کیا عرض کرتے اے رب قدیر ہم اس وقت تک تیری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے سارے ماننے والے کو تو جنت عطا نہ کر دے. حکم فرمائے گا کہ اس مجلس میں بیٹھ کر میرا ذکر میرے دیوانوں نے کیا ہے, تو رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا آپ کو معلوم. ایک قادر ولی شاہ تیرے جتنے دیوانے ہیں, تیرے نام سے محبت کرنے والے, تیرے نام پر لنگر لٹانے والے, تیرے نام پر بھوکوں کو کھانا کھلانے والے, تم جاؤ سارے دیوانے کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جاؤ. قادر ولی شاہ سارے لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے. اب بولو کہ قادر ولی شاہ کا ذکر کرنا, اس کی کرامتیں بیان کرنا, ہمارے لیے یہاں بیٹھنا ضائع نہیں ہوتا. ہمارا یہاں بیٹھنا قیامت کے دن کام آ جاتا. ہم یہ بات نہیں سوچتے ہیں. اب کوئی لوگ بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں, فاتحہ نہیں کرنا شرک ہوتا, کسی اللہ والے کا یاد نہیں کرنا شرک ہوتا, ایسا کچھ نہیں. اب شرک بولتے کسے وہ معلوم ہونا ہم نا. شرک کس چیز کا نام ہے. ہم فاتحہ کرتے ہیں تو کسی کے باپ کا ذکر نہیں کرتے, ہم اپنے دادا کا ذکر نہیں کرتے, ہم اپنی دادی کا ذکر فاتحہ میں نہیں کرتے. ہم قرآن پاک کا ذکر کرتے ہیں, ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کو دیکھنا ثواب, قرآن پاک کو گھر میں رکھنا ثواب, قرآن پاک کو چومنا ثواب, قرآن پاک کو پڑھنا ثواب. تو قرآن پاک ایسی چیز ہے جس کو دیکھنے سے ہماری عبادت قبول ہوتی ہے. ہم کیوں قرآن پاک کا تلاوت نہ کریں؟ بہت بڑی خوش نصیب کی بات ہے. ہم اتنی عمر میں سے ہم نے جو 10 سال بریلی شریف کی سرزمین پر پڑھائی کی, میں کسی میرے تاج الشریعہ پیران پیر اعلی حضرت کا جو پر پوتا ہے میرے تاج الشریعہ, اس تاج الشریعہ کی زندگی میں نے 7 سال سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں اسی تاج الشریعہ کا خاص مرید ہوں, اور میں آپ لوگ بہت بڑے خوش نصیب ہیں. میں نے بہت اتنی سی عمر میں بہت جگہ پہ میں نے خطے پہ سفر کیا, لیکن یہاں کی طرح کسی جگہ پہ ماحول نہیں دیکھا میں. کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے ہر ماں بہن, چھوٹی چھوٹی لڑکیاں, بڑی بڑی لڑکیاں
ہماری ماں بہنیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا جانتی ہے، بہت بڑی خوش نصیب کی بات ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم قرآن پاک کی جس مجلس میں تلاوتیں ہوتی ہے، جب کسی اللہ والے کا ذکر کرتے ہیں تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کے قرآن خوانی ہونا، قرآن پاک کی تلاوتیں ہونا۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو دیکھنا، قرآن پاک کا ذکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا یہ عبادت نہیں، نماز تو سب ساری عبادتوں کا جڑ ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب نماز پڑھنا عبادت، نماز کے بعد بھی بہت ساری عبادتیں ہیں۔ آپ کسی غریب کو اگر کوئی شخص مل جائے پیاسا تو آپ کو یہ دیکھنا نہیں غیر مسلم ہے کیا ہے نہیں ہے، ایسی بات نہیں گا، سب سے پہلے اس پیاسے کو پانی پلانا، کیونکہ میرے آقا نے اس بات کا درس دیا ہے، میرے آقا کریم نے اس بات کا درس دیا، جو کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے قیامت کے دن میں اسے آب کوثر پلاؤں گا۔ جو کسی ننگے کو غریب کو کپڑا پہناتا، آقا فرماتے میں اس غریب اس کپڑا پہنانے والے کو جنت کے جوڑے عطا کروں گا، اور جب کوئی بھوکے کو کھانا کھلاتا میرے نبی فرماتے اس کھانا کھلانے والے کو قیامت کے دن میں جنت کا کھانا عطا کروں گا۔ پھر آقا فرماتے اگر کوئی انسان، کیا بتاؤں، جب انسان کی عمر زیادہ ہونے لگتی، ضعیف ہو جاتے ہیں، 50 سال 60 سال کی زندگی ہو جاتی تو انسان کی دھیرے دھیرے یادداشت کم ہونے لگ جاتی ہے، یادداشت کم ہو جاتی ہے۔ تو میرے نبی فرماتے اگر کوئی انسان ضعیف انسان تجھے کسی راستے میں بھٹکا ہوا ملے، وہ گھر کا راستہ بھول جائے تو اس کا ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑ کر اس کے گھروں تک تم پہنچا دو، قیامت کے دن جب تیرا سہارا کوئی نہیں ہوگا، تیرا ہاتھ پکڑ کے میں جنت کے دروازے تک پہنچا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ یہ بھی کسی راستے انسان بھول جائے اس کے ہاتھ پکڑ کر آپ اس کے دروازے تک پہنچاتے تو یہ بھی عبادت، کسی غریب کو کھانا کھلائے یہ بھی عبادت، کسی پیاسے کو پانی پلائے یہ بھی عبادت، یہ چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے، لیکن ہم یہ سب بات نہیں سمجھتے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو بتا دوں آج ہندوستان کے حالات ایسے گزر رہے ہیں کہ حکومت ہند کیا کہتے آپ کو معلوم نہیں،